السلام علیکم۔ آج سیرت صحابیات کے اندر ہم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ام حبیبہ جو ہیں، ان کا نام رملہ تھا اور کنیت ان کی ام حبیبہ تھی، اور یہ قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف کی بیٹی تھی، اور والدہ جو تھیں ان کا نام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے، یعنی رشتے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ اور بعض مورخین نے ان کا نام رملہ کے علاوہ ہند بھی لکھا ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں، اور اس وقت ابو سفیان صخر بن حرب کی عمر 33 سال تھی، اور یعنی آپ کی پیدائش جو ہے واقعہ فیل کے 23 سال بعد ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل والے سال میں ہوئی تھی، تو اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 برس چھوٹی تھی۔ اور والد جو تھا ابو سفیان، اس کا بہت بڑا مقام تھا، قریش کا سردار، اور بیشتر غزوات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے پر آیا تھا، اور فتح مکہ تک یہ مخالفت باقی رہی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو امان دے دی تھی، اور اس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے اس وقت، اس دور کے اندر اسلام قبول کیا جب اسلام کو قبول کرنا سختیوں کو دعوت دینا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت جب ان تک پہنچی تو وہ صالح نفوس جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اسے قبول کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کی پہلی شادی عبید اللہ بن جہش سے مکہ میں ہوئی تھی، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، اور یہ جو تھے عبید اللہ بن جہش حرب بن امیہ کے حلیف تھے، اور جب جو ہے وہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو گئیں، تو دوسری ہجرت جب حبشہ کی جانب واقع ہوئی بعثت کے 6 سال، تو اس میں حضرت ام حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش بھی شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ کے اندر ہی ان کی بیٹی پیدا ہوئی حبیبہ، جس سے انہوں نے کنیت اختیار کی ام حبیبہ، یعنی نام ان کا رملہ تھا، تو ام حبیبہ وہ کہلائیں اپنی بیٹی حبیبہ کی وجہ سے۔ اب دیار غیر کے اندر حضرت ام حبیبہ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ کے اندر بھی ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش ورقہ بن نوفل کے قریبی ان لوگوں میں سے تھے جو ان سے متاثر تھے، ان سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ کو بھی ایسے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا جو موحدین تھے، یعنی جنہوں نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب جو ہے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے
تو کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن جہش جب نجاشی کی محفل کے اندر، دربار کے اندر وہاں پر انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا تو عیسائیوں سے متاثر ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اسلام بھی قبول کیا تھا تو سطحیت کے ساتھ، بہت زیادہ سوچ کر اور سپردگی کے عالم میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے جب وہ حبش میں گئے، حبشہ کے اندر، اور وہاں پر عیسائیوں کو دیکھا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو دوبارہ عیسائیت اختیار کر لی۔ اور صرف یہی نہیں، مرتد ہونے کے بعد عبیداللہ بن جہش شراب نوشی کا عادی ہو گیا، اور یعنی وہ جو دین کو چھوڑا تو پھر حالات بہت ہی خراب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت ام حبیبہ کے لیے یہ وقت بڑا ہی تکلیف دہ تھا، پریشانی کا معاملہ تھا، اور آپ نے بڑے صبر کے ساتھ یہ وقت گزارا۔ اس کے ارتداد سے پہلے حضرت ام حبیبہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو شوہر ہے اس کا چہرہ بہت بری طرح مسخ ہو گیا ہے، اور اب عبیداللہ بن جہش ایک خوبصورت انسان تھا، گورا رنگ تھا، لیکن انہوں نے خواب میں اس کا رنگ سیاہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ بالکل مسخ ہوا ہوا چہرہ ہے۔ اور جب وہ ان کی آنکھ کھلی اور وہ بہت پریشان ہوئیں اس بات کے اوپر، اور انہوں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنا بھی دیا۔ اس کے بعد چند دن ہی گزرے تھے کہ عبیداللہ بن جہش نے ام حبیبہ سے کہا کہ دیکھو، میں پہلے نصرانی تھا اور میں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا تھا، اور اب یہاں حبشہ آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نصرانیت ہی بہتر ہے، لہٰذا میں دوبارہ نصرانی ہو گیا ہوں، دوبارہ میں نے عیسائیت اختیار کی ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ کو بھی اس نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی نصرانیت کو قبول کر لو، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو تھیں انہوں نے اپنے شوہر کو وہ خواب جو ہے وہ سنایا تاکہ شاید کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، بلکہ اس نے شراب نوشی اور زیادہ کثرت سے کرنی شروع کر دی۔ وہ ہر وقت نشے کے اندر دھت رہتا، اور حضرت ام حبیبہ کے لیے وقت بڑی ہی پریشانی کا تھا، اور لیکن انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ وہ اپنے شوہر کے دین سے ہٹ جانے پر دین سے نہیں ہٹی، وہ اس کے لیے بھی دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف موڑ دے، اور صبر و استقامت کے ساتھ خود حق کے ساتھ جڑی رہیں۔ کچھ عرصہ بعد کثرت شراب نوشی کی وجہ سے عبیداللہ جہش کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے یعنی حضرت ام حبیبہ وہاں پر تنہا ہو گئیں، شوہر بھی جو ہے وہ نہیں رہا، بیوہ ہو گئیں، اور بیٹی بھی چھوٹی سی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو تھی 16 مسلمان خواتین تھیں جو کہ ہجرت کر کے وہاں گئی تھی، جن کے اندر حضرت سیدہ حضرت ام سلمہ تھیں، حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، حضرت اسماء بنت عمیس تھیں، لیلہ بنت حشمہ تھیں۔ تو یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے حضرت ام حبیبہ کے دل کو سہارا دیا، اور حضرت ام حبیبہ اس بیوگی کے بعد اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے لگیں۔ اور ابھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام نہیں دیا تھا، جب حضرت ام حبیبہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی طبیعت بڑی شگفتہ ہو گئی، بہت حشاش بشاش، اور جسم و جان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ کے بارے میں خبر ملی کہ کس طرح یعنی اس مہاجرت کے بعد جو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی ہے، ان کو مشکل ترین حالات پیش آئے ہیں، کہ وہ شوہر جس کے ساتھ ایمان لے کر آئی تھی، جس کے ساتھ ہجرت کے راستے پر نکلی تھی، کس طرح اس مہاجرت کے اندر اس نے ایمان ہی کو چھوڑ دیا۔ اور ظاہر ہے ایک سردار کی بیٹی تھی، اور بڑی تنگی کے اندر حبشہ کے اندر وقت گزار رہی تھی، اور ایک چھوٹی بچی بھی تھی حبیبہ جو گود کے اندر تھی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، اور یہ پیغام نکاح حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھیجا کہ اگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کریں تو ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور یہ غزوہ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب جو ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اپنی ایک لونڈی کے ہاتھ حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیج دیا، اور جب لونڈی نے جا کر یہ پیغام حضرت ام حبیبہ کو سنایا تو وہ ایک دم بہت خوش ہو گئی۔ بہت بڑا اعزاز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور یقیناً یہ اس صبر کا ایک بہت بڑا دنیا کے اندر ہی صبر کا بدلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ بھی بات نظر آتی ہے حضرت ام حبیبہ کے اندر کہ شوہر اور بیوی دنیا کے معاملات کے اندر، دین کے معاملات کے اندر ان کی موافقت بہت اہم ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایک گمراہ ہو جائے، دین حق کے راستے کو چھوڑ دے، تو پھر دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے، دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی خواتین کیا اپنا دین مردوں کے حوالے کر دیں؟ اور یہ جو ہے اگر شوہر خدا نخواستہ دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور تو بیوی کیا کرے؟ کیا وہ اپنے دین کو اختیار کیے رکھے، یا یہ سوچے کہ شوہر کی جس میں رضا ہے میں اپنا گھر خراب نہ کروں؟ یعنی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین جب ان کے شوہر بگڑ جاتے ہیں یا راہ حق سے دور ہو جاتے ہیں اور ان سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ دین کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اب کیا کریں بھی، میاں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں حضرت ام حبیبہ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا سبق اس سے ملتا ہے کہ ان کا وہاں پر کوئی جو ہے وہ خاندان کا شخص نہیں تھا، مال حاصل کرنے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، زندگی کی جو بقا ہے، اس کی معاش، اس کے کوئی اور ذرائع نہیں تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ حق سے دوری پر انہوں نے اپنے شوہر کو حق پر قائم رہنے کی طرف متوجہ کیا، اپنا وہ برا خواب جو دیکھا تھا اس سے عبرت بھی دلانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں ہٹا تو انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کے اوپر جو ہے وہ استقامت اختیار کی، اور پھر وہیں پر ان کو بیوگی بھی برداشت کرنی پڑی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یعنی وہاں پھر بھی واویلا نہیں نظر آتا، بلکہ وہ جو خواتین تھیں 16 خواتین وہ ان کے ساتھ ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ حفاظت کا، یعنی اپنے حفاظت کے لیے حصار جو اپنے ارد گرد قائم کیا وہ بھی خواتین ہی کا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ حالات پہنچے کہ قریش کے سردار کی بیٹی مہاجرت کے اندر ان مصائب کا شکار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر وہ چاہیں تو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیں، اور وہ خواب بھی دیکھ چکی تھیں کہ جس میں ان کو کسی نے ام المؤمنین کہہ کر پکارا تھا۔ تو اب جب کنیز جو ہے وہ آئی، کہتے ہیں کہ اس کنیز کا نام ابرہہ تھا، وہ حضرت ام حبیبہ کے پاس جب آئی اور اس نے پیغام پہنچایا اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس بات کو قبول کرتی ہیں تو نکاح کے لیے اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیں، تو حضرت ام حبیبہ اس پیغام کے اوپر اتنا خوش ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر تشکر کے اظہار کے لیے وہ لونڈی جو پیغام لے کر آئی تھی، ان کے پاس جو بھی اچھی چیز تھی، یعنی چاندی کے 2 کنگن تھے اور انگوٹھیاں تھیں، وہ انہوں نے اسے اس اچھی خبر سنانے پر انعام میں دے دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سنت بھی پتہ چلتی ہے
उम्महात उल-मोमिनीन में से हज़रत उम्मे हबीबा की कि अच्छी खबर सुनाने वाले को उन्होंने क्या दिया, इनाम दिया। और फिर हज़रत उम्मे हबीबा ने हज़रत खालिद बिन सईद बिन अल-आस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की इत्तला दी और उनको अपना वकील मुकर्रर किया। और जिस रोज़ सुबह के वक्त हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुशखबरी सुनाई गई, उसी शाम को नजाशी ने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया, जिनमें हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे भी शामिल थे। तो निकाह की ये तकरीब हुई जिसके अंदर निकाह नजाशी ने पढ़ाया। और बाज़ रवायात में ये भी है कि हज़रत खालिद बिन सईद उमवी ने निकाह पढ़ाया। अच्छा, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नेक काम के अंदर ताख़ीर ना करना, कि जो है जिस दिन पैगाम पहुंचा और हज़रत उम्मे हबीबा ने उसके ऊपर रज़ामंदी का इजहार किया, उसी शाम को निकाह कर दिया गया। और जब मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हुए, शाही महल में उनका निकाह पढ़ा गया। और नजाशी ने जो खुतबा दिया इस मौके पर, वो खुतबा भी बहुत अहम है। उसका यानी जो उर्दू तर्जुमा है वो कुछ यूँ है कि हमदो सताइश है खुदावंदो कुद्दूस और खुदाए गालिब और अज़ीज़ व जब्बार की। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और रसूल बरहक हैं, और आप वही नबी हैं जिनकी ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी। अम्मा बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तहरीर फरमाया है कि मैं आपका निकाह उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दूँ। मैंने आपके इरशाद के मुताबिक आपका निकाह उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दिया है, और महर 400 दीनार मुकर्रर किया है। और ये 400 दीनार नजाशी ने खुद अपनी जानिब से उसी वक्त निकाल कर हज़रत खालिद बिन सईद उमवी के हवाले कर दिए। यानी यहाँ इस निकाह के अंदर भी हमें ये बात भी पता चलती है कि महर की अदायगी के अंदर ताजील, और ये भी कि दूल्हा की तरफ से कोई और भी तोहफे के तौर पर उस महर को अदा कर सकता है। हज़रत जो है नजाशी के बाद हज़रत खालिद बिन सईद उमवी जो हैं वो खड़े हुए, और उन्होंने हज़रत उम्मे हबीबा की तरफ से फरमाया कि मैं अल्लाह की हम्दो सनाह करता हूँ और इससे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और रसूल बरहक हैं, जिनको अल्लाह ने हदायत और दीन हक देकर भेजा है ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन को नागवार हो। अम्मा बाद, मैंने सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया और आपसे उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कर दिया, अल्लाह मुबारक करे। इसके बाद जो है नजाशी ने दावत वलीमा भी की, और जब हज़रत उम्मे हबीबा को महर की रकम मिली तो उसमें से 50 दीनार उन्होंने उसी कनीज़ अबरहा को दिए। और जो है जब उसको दिए और तो उसे कहा कि इस दिन मुफलिसी की वजह से, यानी जिस दिन तुम पैगाम में निकाह लेकर आई थी, उस दिन मुफलिसी की वजह से मैं तुम्हें रकम ना दे सकी थी। यानी उस वक्त सोने के कड़े, वो चांदी के कड़े और अंगूठियाँ दी थी जो उनके पास मौजूद थी, जो माल था। तो जब उनके पास रकम आई तो उसमें से अपने महर की रकम में से 50 दीनार उन्होंने उस कनीज़ को दे दिए, और जो कनीज़ थी उसने वो 50 दीनार भी और जो जेवर पहले दिया था वो सब ये कहकर वापस कर दिया कि बादशाह ने मुझे ताकीद कर दी है कि आपसे कुछ ना लूँ, बल्कि ये ऊदो अंबर भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, और ये यकीन कीजिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार हो चुकी हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए दीन इस्लाम को कबूल कर चुकी हूँ। आप मदीना जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरा सलाम पेश कर दें। यानी वो कनीज़ जो अबरहा थी वो भी मुसलमान हो गई।
حضرت عمر بن امیہ حضرمی جب حبشہ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ بھیجا تھا، تو ان کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نجاشی کو آپ رضامند کر دیں کہ مہاجرین کے مدینہ جانے کا بندوبست کر دیا جائے۔ ظاہر ہے جب وہ مہاجرت کے لیے نکلے تھے گھر سے تو مکہ میں اس وقت حالات بہت خراب تھے اور ایمان اپنا بچانا مشکل تھا، تو وہاں پناہ لی تھی حبشہ کے اندر۔ اب جب ایک مدینہ کے اندر ایک ریاست بن گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ اب مہاجرین کو مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ تو پھر نجاشی نے 2 کشتیوں کا انتظام کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مسلمان مہاجرین کو مدینہ روانہ کیا، اور انہی مہاجرین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، اور شاہ حبشہ نے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو بھی خاص طور پر ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے مامور کیا تھا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو سرکار دو عالم کی خدمت میں بھیجا، اور انہیں کچھ چیزیں بھی جو ہیں وہ دیں تحفے کے طور پر۔ اور حضرت ام حبیبہ کا یہ نکاح 6 یا 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، اور اس وقت ان کی عمر 36 یا 37 برس تھی۔ اور کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ابو سفیان سے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے کفر کی بنا پر، اور اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست تھی، اور ان میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کی۔ لیکن اس روایت کو اکثر سیرت نگاروں نے قبول نہیں کیا کہ یہ نکاح ابو سفیان کی درخواست پر کیا گیا تھا۔ یہ جب قافلہ ہے حبشہ سے چلا اور مدینہ جب یہ قافلہ پہنچا مدینہ کی بندرگاہ پر، تو اس کے بعد ان مسافروں کو اونٹوں پر سوار کر کے مدینہ بھیجا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت مصروف تھے۔ خیبر کی مہم جو تھی وہ تیار ہو چکی تھی، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ اور دیگر عورتوں کو مدینہ ہی میں چھوڑا، اور مرد جو آئے تھے یہ ہجرت کر کے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو یہ مرد بھی ساتھ چلے گئے تھے، اور یہ محرم 7 ہجری کی بات ہے۔ پھر خیبر کا معرکہ ہوا اور کامیابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اور حضرت ام حبیبہ جب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، تو اس وقت کون کون سی ازواج وہ آپ کے حرم میں موجود تھی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے معرکے کے بعد کیا تھا۔ تو جو ہے حضرت ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت اور بہت احترام کرتی تھی، اس نکاح کے پیغام سے بہت خوش ہوئی تھی، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہوئیں تو اس کے بعد یعنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کے والد ابو سفیان مدینہ آئے، اور آئے کس حوالے سے تھے کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر یہ بات شامل تھی کہ دونوں اطراف میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور جن کے بھی جو حلیف قبائل ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے حلیف قبیلے بن جاتے ہیں وہ بھی اس عہد کے اندر شامل ہوں گے، جو قریش کے حلیف بن جاتے ہیں وہ بھی اس معاہدہ کے اندر شامل ہوں گے،
اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کو امن دیا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ قریش کے جو ہیں وہ کچھ لوگوں نے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر اچانک رات کے وقت حملہ کیا اور ان کے 27 آدمی قتل کر دیے۔ بنو خزاعہ جو ہیں وہ فریاد لے کر اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک قاصد کو قریش مکہ کے پاس بھیجا 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک یہ کہ مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، دوسرا یہ کہ یا تو قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا تو اب ان کو اپنے حلف سے نکال دیں، اور یا یہ کہ یعنی تیسری چیز یہ کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ پھر معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان کے پرجوش لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم تیسری بات کو قبول کرتے ہیں، اب بس ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا وہ واپس آ گیا تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات کر دی گئی ہے، اور ابو سفیان جو تھا خاص طور پر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے اپنے حق میں بہت بڑی خطا کا ارتکاب کر دیا ہے، اور وہ قریش کے سفیر کی حیثیت سے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ آیا، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ جو ہے وہ میری مدد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو دوبارہ بحال کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے تعاون نہیں کیا، پھر حضرت عمر سے کہا، پھر حضرت علی سے کہا، مگر کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ تو پھر وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے کہ شاید یہ بیٹی ہی جو ہے وہ اس معاہدے کو دوبارہ تجدید کے لیے کوئی مدد کر سکے۔ اور جب وہ حضرت ام حبیبہ کے گھر آیا تو یہ باپ بیٹی کی 15 برس کے بعد کی ملاقات تھی، اور بیٹی نے کیا کیا، جب باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔ تو باپ جو تھا وہ اس نے حیرت سے کہا کہ بیٹی میں سمجھا نہیں کہ تو نے بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے بستر سے بچایا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، نجس ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم ان کے بستر پر بیٹھو۔ تو ابو سفیان کے لیے بات بڑی شوق تھی، اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم میرے بعد بہت خراب ہو گئی ہو، یا ایک جگہ ہے کہ تم نے ادب کو چھوڑ دیا ہے، تو جو ہے اسلام نے تمہیں بے ادب بنا دیا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً جواب دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور تم بہرے اور اندھے بتوں کی پرستش کرتے ہو، حالانکہ تم قریش کے سردار اور بڑے ہو۔ اب ظاہر ہے جب اتنا واضح طور پر رویہ ایک دیکھا اپنے باپ کی مخالفت اور اسلام کی حمایت کے اندر ابو سفیان نے، تو پھر وہ سفارش کے لیے بھی کوئی کلمہ نہیں کہا، اور ابو سفیان جو ہے وہ بیٹی کے گھر سے اٹھ کر آ گیا، اور تاکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ اور لیکن جو ہے یہ پھر اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو وہ طلب تھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب یہ معاہدہ بحال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نماز کے لیے مسجد جایا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ حج کے لیے جاتی رہی۔ اس کے علاوہ وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو نصیحت کرتی تھی۔ اور حضرت جو ہیں ام حبیبہ، ان کا جو ہے وہ مرتبہ بہت بلند ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ مکہ کی ان عورتوں میں سے شامل تھیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ کے جو ہیں وہ احادیث آپ کو یاد تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث
جو کہ انہوں نے جو ہے جن میں سے کچھ جو ہیں وہ بخاری میں ہیں اور کچھ صحیح مسلم کے اندر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی فتنے ہوئے ان سب کے اندر حضرت حبیبہ بالکل خاموش رہیں. انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، نہ ان کے اوپر گفتگو کی اور نہ بالفعل اس کے اندر حصہ لیا. یہاں تک کہ ان کے سامنے اگر ایک فریق دوسرے فریق کو گالیاں بھی دیتا تو بھی وہ منہ سے کوئی کلمہ نہیں نکالتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے آپس کے تعلقات کی درستی اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دعائیں کرتی تھی. اب ظاہر ہے امیر معاویہ ان کے بھائی تھے اور حضرت علی کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہوا، جنگ صفین ان کے درمیان ہوئی اور یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن حضرت حبیبہ کسی بھی چیز کے اندر شامل نہیں ہوئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں ان میں نسب کے اعتبار سے سب سے قریبی تعلق جو تھا وہ حضرت حبیبہ کا تھا. اور 2 ہجرتوں کا اعزاز حضرت حبیبہ کو حاصل ہوا ہے. ایک جو ہے وہ ہجرت حبشہ اور دوسری جو ہے پھر ہجرت مدینہ. اور 65 احادیث معتبر کتب کے مطابق حضرت حبیبہ سے مروی ہیں، اور ان میں سے 2 متفق ہیں، متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں آئی ہیں، اور ایک ہے جو صرف صحیح مسلم میں آئی ہے اور باقی دیگر کتابوں کے اندر ہے. آپ کے وصال کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ 40 ہجری کے اندر یا 44 ہجری کے اندر حضرت حبیبہ کا وصال ہوا. اور یہ بھی اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. ایک قول کے مطابق آپ کا مدینہ کے اندر انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی، اور دوسرے قول کے مطابق آپ کا جو انتقال ہے وہ شام کے اندر ہوا. اور یعنی یہ دور جو تھا یہ وہ تھا جب ان کے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. اور حضرت حبیبہ بہت خوبصورت تھیں، خوب سیرت تھیں، علم و فضل والی تھیں، اور احادیث کے اوپر بہت شدت سے عمل کیا کرتی تھیں. آپ کے جو پہلے شوہر تھے عبید اللہ بن جہش، ان سے آپ کی 2 اولادیں ہوئی تھیں، ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی جس کا نام حبیبہ تھا. اور اسی سے حبیبہ سے ہی آپ نے حبیبہ کنیت اختیار کی، اور حبیبہ کو یہ احساس ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی، یعنی آغوش نبوت کے اندر انہوں نے پرورش پائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احمد بن جہش جو ہیں حضرت حبیبہ کے بڑے بھائی تھے، اور یہ بینائی سے محروم تھے لیکن علم و فضل میں کمال رکھتے تھے اور اپنے دور کے بڑے شاعر بھی تھے. تو یہ حضرت حبیبہ کے بارے میں ہمیں جو معلومات ملی ہیں سیرت کی کتابوں سے، تو اس میں جو ان کی شخصیت پتہ چلتی ہے، ایک تو ان کا آگے بڑھ کر حق کو قبول کرنا، جبکہ ان کے گھر کے اندر دیگر لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی سابقون الاولون کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا ہے، دین میں آگے بڑھ کر دین کو اختیار کرنے کا. ہجرت بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی ہے ہجرت کے عمل کو، تو 2 دفعہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا. پھر یہ ہے کہ صبر کا اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کسوٹی بھی عطا کی کہ جس سے وہ حق اور باطل کا فرق کرتی تھی، اور آنکھیں بند کر کے شوہر کی اطاعت کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ان پسندیدہ خواتین میں سے تھیں جو اپنے شوہروں کو راہ راست پر لانے کی انتہائی حد تک کوشش کرتی ہیں. اور ان کے صبر کا ایک اچھا بدلہ ان کو یہ بھی ملا کہ ان کو دنیا کے اندر ام المؤمنین کا اعزاز مل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ اعزاز بھی دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان سے براہ راست سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ہمیں جتنی چیزیں بھی نظر آتی ہیں وہ پازیٹیو ہیں، جیسے آپ کا گھر کے اندر بیٹھ جانا، آپ کا نماز اور حج کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلنا، اور آپ کا فتنوں کے دور کے اندر ان فتنوں میں کسی بھی طرح سے شامل نہ ہونا، نہ زبان سے نہ کسی عمل سے، بلکہ دونوں فریقین جو ہیں، دونوں فریق، ان کی مفاہمت کے لیے دعائیں کرنا. تو یہ سارے کے سارے آپ کے بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. اور خاص طور پر حضرت ام حبیبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی. احادیث جن چیزوں کے بارے میں موجود تھیں تو وہ شدت کے ساتھ ان پر عمل کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حضرت ام حبیبہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ جن کا کہ نام رملہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.